سب سے پہلے اللہ کا نام یاد کرائیں۔ بچے کا نام رکھنے کے بعد کوشش کریں کہ جب آغاز کریں تو اللہ کے نام سے آغاز کریں۔ بچہ جب بھی بولے تو اللہ کا نام لے، 2 مرتبہ 10 مرتبہ اس کے سامنے بار بار اللہ اللہ کہیں۔ اس بچے کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوگا۔ ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوتا ہے، جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، یا تو اس کو جو مہذب لوگ ہیں وہ امی ابو یاد کرائیں گے، اور جو تھوڑے سے غیر مہذب ہیں وہ امی ابو کے بجائے اس کو دوسرے نام یاد کروانا شروع کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہوتے ہیں مجھے اپنی زبان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پہلے ہم اپنے بچوں کو شروع میں اللہ کا نام یاد کرائیں۔ گھر والے یا تو امی ابو یاد کرائیں گے، یا امی ابو کو یاد کرانے کے بجائے دائیں جانب اور بائیں جانب کے نام یاد کروائے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں بچے کی زبان سے شروع ہی سے یہ کلمات جاری ہوں۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ بیٹے کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے نام یاد کروائیں۔ بیٹا اللہ کدھر ہے، اللہ کتنے ہیں، ہمارے اللہ کون ہیں، ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے مذہب کا نام کیا ہے، وغیرہ۔ بچوں کو شروع سے یہ چیزیں یاد کروائیں گے تو بچے یاد کر لیں گے۔ ماں کا نام تو اس کو یاد ہو ہی جاتا ہے، باپ کا نام اس کو یاد ہو ہی جاتا ہے۔ ہم یاد کروائیں تب بھی یاد ہو جائے گا، نام یاد کرائیں تب بھی یاد ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو اللہ کا نام یاد کروائیں۔ 7ویں دن اس کا نام بھی رکھیں۔ 7ویں دن اگر ہو سکے تو اس بچہ کا ختنہ بھی کرا دیں، اگر ہو سکے تو اس بچے کا عقیقہ بھی کروا دیں۔ اگر بیٹا ہے تو اس پر 2 بکریاں دیں، اگر بیٹی ہے تو 1 دیں۔ یہ بکریاں اور بکرے کیوں دیتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ سر کا صدقہ ہے، جان کے بدلے جان دیں گے تو اللہ اس کی جان کو محفوظ کر دیں گے، اور مرد کو اللہ نے بنسبت عورت کے فضیلت دی، اس لیے مرد کی طرف سے 2 بکرے ہوتے ہیں اور عورت کی طرف سے 1 بکری ہوتی ہے۔ عورت بنسبت مرد کے کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے موقع پر مرد کی طرف سے عقیقے میں 2 بکرے ذبح کروا کے آئندہ کے لیے درس دیا ہے کہ عورت کی حیثیت وہ نہیں جو مرد کی ہے۔ مرد کی دوہری حیثیت ہے بنسبت عورت کے۔ عدالت میں کیس ہو اور مدعی گواہ پیش کریں، مرد ہوں تو فیصلہ ہو جائے گا، یا 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 2 عورتیں 1 مرد کی جگہ پر ہوتی ہیں۔ وراثت کا مسئلہ ہو تو بھی نسبت ایسی ہے کہ عورت کو 1 گنا ملے گا، مرد کو 2 گنا ملے گا۔ اللہ نے پیدائش سے لے کر وفات تک بتایا ہے۔ جب پیدا ہوا عقیقہ میں 2 بکرے، یہ بتانے کے لیے مرد کی طرف سے 2 گنا فرض ہے، اور جب وفات کے بعد وراثت کا مسئلہ ہو تو مرد کا حصہ بھی 2 گنا ملے گا۔ اس تحقیق پر 2-4 باتیں ہونی چاہیے۔ عقیقہ میں آپ بکری بھی دے سکتے ہیں، بکرا بھی دے سکتے ہیں 1 سال تک، اور ایسا دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگے اور 6 ماہ کا ہو دے سکتے ہیں۔ اور بڑے جانور جیسے عید کا دن ہوتا ہے، گائے بھینس کے اندر 6 حصے موجود ہیں، تو 7واں حصہ لڑکی کی طرف سے حصہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں 7واں حصہ عقیقے میں کریں تو جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کو لفظ نسک سے تعبیر فرمایا ہے، اور نسک استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قربانی میں اس کا حصہ رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح عقیقہ میں بھی اس کا حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ خیر میں بتا رہا تھا کہ عقیقہ دے کر جان کے بدلے اللہ کو جان دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس جان کی حفاظت فرمائیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت اور مستحب ہے۔ گھر میں جانور موجود نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد جب بھی کریں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ 7ویں دن ہو۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہفتہ کو پیدا ہوا تو 7واں دن جمعہ بنتا ہے۔ اگر سال بعد بھی کریں تو جمعہ کے دن کریں۔ اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، محلہ والے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور جس کو دل چاہے اس کو کھلا سکتے ہیں۔ بس اس بات کا اہتمام کریں کہ عقیقہ کریں۔ والدین کے لیے ایک اہم نصیحت، وہ اس کو سن لیں۔ بچوں پر سب سے بڑا اثر ان کے والدین کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے تھپڑ مارتے ہیں یا جب کسی نے غلط کام کیا ہے تو گالیاں دیتے ہیں
تو آپ کا بچہ بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے گندی زبان استعمال کرنے سے گریز کریں اور بچیں، اور بچوں کی غلطیوں پر غصہ نہ کریں، پرسکون ذہن سے کام لیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں اور بچوں کو خاندان یا باہمی جھگڑے کا حصہ نہ بنائیں، اور اپنے ساتھی سے اس کے سامنے بات نہ کریں جس سے تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ سچ کہا جائے، بچوں کی حوصلہ افزائی اور حوصلہ افزائی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رویے کو درست رکھیں، کیونکہ بچے اپنے والدین سے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں۔